تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ روح کی حالتیں 6 ہیں. پہلی حالت ہے یقین. دوسری حالت کیا ہے؟ شک. دوسری حالت شک ہے. اور اس کے بعد جو حالتیں ہیں وہ ہے علم. علم روح کی حالت ہے. اس کے بعد ہے جہالت. جہالت روح کی حالت ہے. اس کے بعد ہے بیداری. بیداری روح کی حالت ہے. اور اس کے بعد ہے جہالت. جہالت جو ہے وہ بھی روح کی حالت ہے. اسی طریقے سے ہمارے جسم کی 6 حالتیں ہیں. ضرور پڑھے محمد والے ہمارے جسم کی 6 حالتیں ہیں. روح کی کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں ہیں. روح کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5 قسمیں. روح روانی، روح حیوانی، روح عقلی، روح ایمانی اور روح القدس. لیکن روح کی 6 حالتیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یقین روح کی حالت ہے. شک روح کی حالت ہے. علم روح کی حالت ہے. جہالت روح کی حالت ہے. یاد دہانی روح کی حالت ہے. اور غفلت روح کی حالت ہے. اب ہمارے جسم کی بھی 6 حالتیں ہیں. ہماری زندگی ہے، ہماری بیماری ہے، ہماری تندرستی ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی حالتیں ہیں. اب ان کا تعلق کیا ہے؟ روح اور جسم کا تعلق کیا ہے؟ ذرا درود پڑھے محمد والے محمد پر. یقین روح کی صحت ہے. یقین روح کی صحت ہے. شک روح کی بیماری ہے. علم روح کی زندگی ہے. علم روح کی زندگی ہے. جہالت روح کی موت ہے. یاد دہانی روح کی بیداری ہے. اور غفلت روح کی نیند ہے. تو ہماری 6 ہی حالتیں ہیں کہ یا ہمیں نیند آ جاتی ہے، یا ہم غافل ہو جاتے ہیں، یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہم تندرست ہو جاتے ہیں، یا ہمیں بیماری کے بعد اللہ ایک لمبی زندگی عطا کرتا ہے. تو روح کی بھی 6 حالتیں ہیں اور جسم کی بھی 6 حالتیں ہیں. ضرور پڑھیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ التکاثر میں ارشاد فرما رہا ہے الحق التکاثر حتی زرتم المقابر ثم کلا تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. علم الیقین تمہیں اولاد اور مال کی کثرت نے غافل بنائے رکھا. تمہیں مال اور اولاد نے غفلت پہ ڈالے رکھا. حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی، تم نے قبروں کو دیکھا، تمہیں موت آ گئی. تم جان لو اور تمہیں پتہ چل جائے گا. جب آخرت آنی ہے تو تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا. تمہیں اس کا پتہ تو ہے، لیکن جب تم دیکھ لو گے تو تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا. تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا. اور پھر اس دن ہماری نعمتوں کی بابت سوال کیا جائے گا. تمہارے الہ نے یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ علم الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے اور عین الیقین کیا ہے. درود پڑھیں محمد والے آج میں نے مولا عباس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے. اور انشاءاللہ میں قبلہ کے آنے سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں مصائب
تفصیل اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ قبلہ سے آپ تفصیلاً جو ہے وہ مصائب حضرت عباس کی شہادت اور آج علم عباس بھی برآمد ہونا ہے، تو میں انشاءاللہ کچھ گوشے آپ کی ذات کے بارے میں آپ سے بیان کروں گا، ایک دفعہ بلند آواز سے درود۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا، وفا کو ناد ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا کو ناد ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ عربی میں شعر 500 معنوں میں استعمال ہوا ہے، 500 معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن میں مختصر سے وقت میں چند شعر کی قسموں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا بلند درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود کے بارے میں بھی ایک میں بات عرض کر دوں، امام باقر سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ کنجوس کون ہے؟ کنجوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کبھی کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ تو پھر پوچھا کہ مولا اس سے بھی بخیل کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں کچھ کبھی نہ دے وہ تو بخیل ہو گیا، تو اس سے بھی کوئی زیادہ بخیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو یہ بھی دیکھ نہ سکے اور پسند نہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو پھر پوچھا کہ مولا کوئی اس سے زیادہ بھی کوئی کنجوس ہے؟ تو کیا وہ جو ذکر حسین میں آئے اور محمد والے محمد پر درود و سلام نہ بھیجے؟ تو بلندر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ شیر جو ماں کی گود میں اپنے بدترین دشمن کو شکست دے کر خالق اکبر سے اپنی بہادری کی سند لے لے اسے اسد کہتے ہیں۔ اب میں شیر کی مختلف جو استعمال ہوئے ہیں جیسے چند چیزیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ شیر جو ماں کی گود میں اپنی بہادری کی سند لے لے اسے اسد کہتے ہیں، وہ شیر جس کی پہلی آواز سے ہوا اپنا رخ بدل لے اسے زیغب کہتے ہیں، وہ شیر جس کی آہٹ سے پرندے اپنے شامیانوں میں دبک کر بہہ جائیں اسے زرغام کہتے ہیں، اور وہ شیر جو آنکھ اٹھا کر دیکھے اور ماحول کا مزاج بدل دے اسے کسور کہتے ہیں، اور وہ شیر جو اپنی مملکت کا بغیر شرکت حاکم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیسر کہتے ہیں، اور وہ شیر جو اپنے شکار کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے، خود نہ کھائے بلکہ درندوں کی خوراک بنا کر چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں۔
برابر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، خود نہ کھائے بلکہ درندوں کی خوراک بنا کر چھوڑ دے، اسے حیدر کہتے ہیں۔ اور جو شیر جو اپنے شکار کے لیے باہر نہ نکلے بلکہ اس کا شکار خود آ کر خالق اکبر سے دعا کرے کہ مجھے اس کا رزق بنا، اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ شیر جو اپنے شکار کے لیے باہر نہ نکلے بلکہ وہ خود مالک اکبر سے دعا کرے کہ مجھے اس کا رزق بنا، اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے 21 رمضان کو جب مولا اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے کہ ایک مرتبہ دوبارہ عباس کو بلایا اور عباس کو بلا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے بیٹے تم قیامت والے دن میری آنکھیں ٹھنڈی کرو گے، دیکھو اگر گھاٹ پر قبضہ کر لینا تو پانی نہ پینا، تیرا بھیا حسین پیاسا ہوگا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا کہ عقیل، یہ فاطمہ الزہرا کی رحلت کے بعد جناب عقیل کو بلایا۔ جناب عقیل ماہر انصاف تھے اور خاندانوں کو جانتے تھے، تو مولا نے کہا کہ عقیل میرے لیے کسی ایسی بہادر خاتون کا انتخاب کرو، کسی ایسے بہادر خاندان کا انتخاب کرو کہ جس سے میں عقد کروں اور مولا مجھے ایک فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ چنانچہ جناب عقیل آپ کے وکیل بن کر تو پھر جناب عقیل نے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں کہ حضام خاندان میں خالد بن حضام کی صاحبزادی ہے اور حضام خاندان شجاعت میں ان کا ایک مقام ہے۔ تو مولا نے جناب عقیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور مولا نے اپنا وکیل بنا کر جناب عقیل کو خالد بن حضام کے گھر پہنچا۔ جناب عقیل خالد بن حضام کے گھر آئے اور گھر میں تشریف رکھنے کے بعد خالد بن حضام نے پوچھا کہ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے مولا حضرت علی نے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، بعد میں عمر بنی ہوا، آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے جناب علی نے رشتہ مانگا ہے۔ تو دل میں تو بہت خوش ہوئے، لیکن کیا کیا کہ پسے پردہ اپنی بیٹی کو بٹھایا اور کہا کہ یہ عقیل آئے ہیں اور جناب علی نے آپ سے عقد کے لیے درخواست کی ہے۔ تو ان کی صاحبزادی یہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ بارے رہا مجھے ایسا شوہر عطا فرما جو بے مثال ہو اور دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ تو میرے اللہ نے یہ میری خواہش تو پوری کر دی ہے، لیکن چونکہ آپ میرے سردار ہیں اور میرا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو جناب عقیل نے خالد بن حضام سے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ پھر جناب عقیل نے نکاح پڑھا اور جو ہے وہ حق مہر مولا کائنات نے جو دیا تھا وہ ادا کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا اور اس کے بعد عقیل واپس آئے تو جا کے جناب علی مرتضیٰ کو بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد مولا نے کچھ مخدرات کو بھیجا، زیورات دے کر بھیجا، قیمتی پاچات دے کر بھیجا کہ دلہن کو سجا کر صحن علی میں ان کو لے آئیں۔ تو جب فاطمہ گلابیہ ان کا نام تھا، یہ گلابیہ خاندان تھا، تو فاطمہ گلابیہ جب آئی ہیں تو سواری سے اتر کر در فاطمہ پر 7 دفعہ سجدہ کیا ہے، در فاطمہ میں 7 دفعہ سجدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد حسنین کے گرد 3 دفعہ صدقہ کیا ہے اور کہا کہ بچوں میں آپ کی ماں بن کر نہیں، میں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جناب عمر بنی نے جس طریقے سے بچوں کا خیال رکھا
ایک دفعہ درخواست کی کہ مولا میری ایک درخواست ہے. جناب فاطمہ نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ کیا کہنا ہے آپ نے؟ تو کہتی ہیں یا علی میری درخواست یہ ہے کہ مجھے آپ فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں. جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں تو آپ کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی. چنانچہ مولا کائنات نے بھی درخواست کو منظور کیا. سال کے بعد چاند سا بیٹا اللہ نے جناب فرید کو عطا کیا. مولا کائنات جب آئے ہیں تو گود میں چاند سے بچے کو دیا. آپ نے شکر خدا کا کیا اور اس کے بعد جو تھا وہ دائیں کان میں اذان دی, بائیں کان میں اقامت کہی. اپنے لبوں سے منہ پر اور مختلف جسم کے حصوں کو چوما اور پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھنا ہے, کیا آپ نے کوئی سوچا ہے؟ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ مولا آپ ہی اس کا فیصلہ کریں گے, میں کون ہوتی ہوں فیصلہ کرنے والے. تو پھر جناب امیر نے کہا کہ میں اپنے چچا کے نام کے اوپر اس کا نام عباس رکھ رہا ہوں, جس کا معنی ہے کہ شیر دے. ایک ہفتے کے بعد مولا نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کیونکہ وفا کا کردگار ہے, ساری زندگی مولا حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. اور اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ مسجد میں مولا حسین نے پانی کی خواہش ظاہر کی. آپ کے کان میں جب یہ آواز آئی کہ مولا حسین پیاسے ہیں تو بھاگ کر گئے اور چھوٹے سے ہاتھوں سے کوزہ بھر کے لے آئے اور امام کی خدمت میں پیش کر دیا. ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو کچھ انگوروں کے گچھے دیے تو خود نہیں کھائے, محبت حسین پہ قربان کرنے کے لیے بھاگے آئے اور بھائی کو وہ انگور کا گچھا پیش کر دیا. یہ محبت ہے, یہ وفا تھی امام حسین کے ساتھ, اپنے آقا کے ساتھ, کہ ہمیشہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ساری زندگی آپ نے امام حسین کو بھائی کہہ کر نہیں بلایا. امام حسین کی بڑی خواہش رہی کہ عباس مجھے بھائی کہہ کر بلائے, لیکن آپ ہمیشہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے. آپ کے بہت سے مشہور القاب ہیں, لیکن جن میں سب سے مشہور جو القاب ہیں اس میں پہلے ہے کہ آپ قمر بنی ہاشم کے نام سے پہچانے جاتے تھے کیونکہ اتنے حسین تھے کہ آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. اور جب آپ بچوں کے لیے پانی لینے گئے ہیں تو آپ کو سرکائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کے بہت سے القاب ہیں, لیکن سرکائے سکینہ کے علاوہ جو ہے آپ کی علمی سطح بھی بہت بلند تھی اور آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب مدینہ سے امام حسین کا قافلہ چلا, جناب عباس بھی ساتھ تھے, بی بی رقیہ بھی ساتھ تھی, لیکن تاریخ میں آج بھی مطالعہ کر رہا تھا کہ جب یہ قافلہ کہاں پہنچا ہے, وہاں پہنچا ہے جہاں مسافروں کو ودا کیا جاتا ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں شجرۃ الوداع پہ کہ مولا حسین کے کان میں ایک آواز آئی کہ قافلے والوں ٹھہر جاؤ. اب امام حسین رکے, دیکھا کہ اماں بنی آ رہی ہے. آپ نے اپنی ابا اتار کر ان کے دامن پر دی ہے اور کہا کہ اماں ہم تو آپ کو رخصت کر آئے تھے, کیا بات ہے؟ تو جناب بنین یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا اعلان محسوس نہ کرنا, میرا عباس کدھر ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ عباس کھڑا ہے. عباس کے پاس آئی اور کہا کہ تیری بہن رقیہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ محفل میں ہے. تو کہا کہ فاطمہ کے اعلان محسوس نہ کرنا, میں تھوڑی دیر کے لیے عباس کو اور رقیہ کو لے کے جا رہی ہوں. جب امام نے اجازت دی ہے تو بی بی کہاں آئی ہے؟ بی بی روضہ رسول پہ آئی ہے اور بی بی نے روضہ رسول پہ آ کر آپ کے روضے پر آ کر کہا کہ عباس دروازہ بند کر دو.
دروازہ بند کر دو، کہیں کوئی روشنی تو نہیں آ رہی، کہیں اماں کوئی روشنی نہیں آ رہی۔ تو بی بی نے کیا کیا ہے، عباس سے کہا کہ عباس اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ اور بایاں ہاتھ تو محمد مصطفیٰ کی قبر پہ رکھ۔ پھر بی بی رقیہ سے کہا کہ اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ اور بایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھا۔ جب دونوں نے ہاتھ رکھ لیے تو کہا مجھ سے وعدہ کرو کہ جنگلوں میں حسین کو اور جناب زینب کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تو حضرت عباس پاؤں پہ آئے، کہا کہ اماں تیرے دودھ کی قسم، تیرے دودھ کی قسم وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہم کیسے وفا کرتے ہیں۔ اب میں نے پوری شہادت نہیں پڑھنی، مولا کے قبلہ کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ عباس وہ ہے جو جرأت کا سکندر ہے اور لوگوں کی آس ہے، لوگوں کی ڈھارس ہے۔ جب شب عاشورہ تھی تو جناب فضا جناب زینب سلام اللہ کے پاس آئیں اور ہاتھ باندھ کے کہا کہ بیویاں بہت پریشان ہیں، بیویاں بہت پریشان ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمام بیویوں کو جمع کرو۔ جب تمام بیویاں جمع ہو گئی تو کہا فکر نہ کرو، تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں، تمہارے پردے کی میں ضامن ہوں۔ کیوں کہ میرا عباس ابھی زندہ ہے، میری آس ابھی زندہ ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب خالی علم آیا تو پھر بی بی نے کہا کہ دوبارہ بیویوں کو جمع کرو اور کہو کہ کل جو میں نے تمہیں گارنٹی دی تھی وہ میں گارنٹی واپس لے رہی ہوں، اس لیے لے رہی ہوں کہ میرا عباس نہیں رہا، میری آس نہیں رہی۔ تفصیلاً جو ہے وہ آپ شہادت قبلہ سے سنیں گے، لیکن میں 2-3 منٹ میں ایک اور آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قید سے رہائی کے بعد مدینہ میں پہنچا اور بشیر نے منادی کی کہ قبیلے والوں حسین مارے گئے، قبیلے والوں مدینے والوں حسین مارے گئے، اور قید نبھا کر نبی کی شہزادیاں واپس آ رہی ہیں، تو بہت ضعیف تھی اپنی خاتمہ کا سہارا لیتے ہوئے ام المؤمنین وہاں پہنچی ہیں جہاں پہ بشیر منادی کر رہا ہے، بشیر حالات بتا رہا ہے کہ مدینے والوں حسین مارے گئے۔ قیدیں نبھا کر شہزادیاں واپس آ گئی ہیں، اور جب وہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ عباس بھی مارے گئے، جب المؤمنین نے یہ سنا کہ کہہ رہا ہے کہ عباس بھی مارے گئے، تو کہتی ہیں مجھے یہ بتا کہ مجھے میرے حسین کے بارے میں بتا کہ میرے حسین کہاں ہے، میرا حسین کیسا ہے۔ تو کہتی ہے بی بی کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ تو بی بی کیا کہتی ہے مجھے یہ بتا کہ پہلے حسین شہید ہوا یا میرا اکبر کہ میرا عباس شہید ہوا۔ تو کہتے ہیں بی بی پہلے عباس شہید ہوا۔ تو کہتی ہیں کہ میرا عباس کتنے دن لڑا، وہ ایک دن میں تو فوجوں سے ہارنے والا نہیں تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بی بی مولا حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، مولا حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو پھر کہتی ہیں اچھا یہ بتا کہ زخم عباس کے سینے پر تھے یا زخم عباس کے پشت پر تھے؟ تو کہتا ہے کہ غازی کے بازو بھی کٹ گئے اور زخم جو تھے وہ آپ کے سینے پر تھے۔ تو پھر پوچھتی ہیں یہ بتا کہ عباس کی لاش خیموں میں تو نہیں آئی، عباس کی لاش خیموں میں تو نہیں آئی؟ تو کہتی ہے کہ عباس کی لاش خیموں میں نہیں آئی۔ تو کہتی ہے اچھا مجھے یقین ہو گیا کہ حسین مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، اور جب میرا عباس مارا گیا تو پھر یہ شہزادیاں قید ہو گئی ہوں گی اور اب وہ میرے میں آئے۔ حضرت کے واسطہ محبت کا، اس حضرت کا واسطہ، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، بارے لہا یہاں جتنے مومن بیٹھے ہیں، بارے لہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بارے لہا غفور رحیم ہے، ایک سب کی خواہشات کو بھلا، بارے لہا سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے، اور بارے لہا ہمارے دلوں سے کبھی غم حسین کم نہ ہو۔ بارے لہا غفور رحیم ہے، ہم پر اپنا فضل فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ وسائر الذین والذین ينقلبون اللهم صل